تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی۔ اور آج حالت ایسی ہے کہ اللہ کے عذابات کو سن کر بھی دل میں خوف خدا پیدا نہیں ہوتا۔ دل کی سختی کی علامت ہے کہ جب دل سخت ہو جائے گا تو پھر اس کے سامنے اللہ کے عذاب کا ذکر کیا جائے، جنت کا ذکر کیا جائے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس نے وہی کرنا ہوتا ہے جو اس کی سمجھ میں آتا ہے۔ ایک لقمہ حرام اس کے پیٹ میں چلا جائے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں 40 دن تک اس کا کوئی نیک عمل قبول نہیں کیا جائے گا۔ باطل طریقے سے مراد کیا؟ کہ وہ طریقہ جس سے شریعت نے منع کیا، چوری کر کے نہ کھاؤ، غصب کر کے نہ کھاؤ، ڈاکہ زنی کر کے نہ کھاؤ، چھین کر نہ کھاؤ، کسی طریقے سے جو ہے سود کے ذریعے مال حاصل نہ کرو، رشوت کے ذریعے مال حاصل نہ کرو، جوئے کے ذریعے مال حاصل نہ کرو۔ یہ وہ تمام طریقے ہیں جو حرام ہیں، ان کے ذریعے سے مال کمایا جائے گا تو وہ مال حلال نہیں ہوگا، وہ مال حرام کا ہوگا۔ دکان پر جائیں، دکاندار آگے پیچھے اس کی توجہ ہو اور آپ نے اس کی چیز اٹھا کر کھا لی، اس کو بتایا نہیں اور سمجھتے میں بڑا ہوشیار ہوں، میرے سامنے اس کو بیوقوف بنا دیا، ٹھیک ہے، اس کو پتہ نہیں چلا کہ آپ نے اس کی 1 روپے کی چیز کھا لی، 5 روپے کی کھا لی، 10 روپے کی کھا لی، یہ آج ہمیں معمولی لگ رہے ہیں اور ہے بھی معمولی۔ کیا اوقات ہے 10 روپے کی، کیا اوقات ہے 100 روپے کی، لیکن قیامت کے دن جب اس کا حساب دینا پڑے گا نا پھر بڑا سخت ہو جائے گا۔ 3 پیسے غصب کیے، کل بروز قیامت ان 3 پیسوں کی جگہ اس کو 700 مقبول نمازیں دینی ہوگی۔ یعنی وہ راتوں کو نیند نہیں آتی ہے، جیب میں جعلی نوٹ پڑا ہوا ہے، چلائیں کیسے؟ پیٹرول پمپ پہ جا کے چلا دیں، ٹھیلے والے کو دے دیں، بیچارہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا، نوٹ کی پہچانی نہیں ہوگی، اس کو جا کر دے دیں گے، ٹھیک ہے آج آپ کسی کو دھوکہ دے کر نقصان پہنچا دو گے، لیکن قیامت میں حساب کیسے دو گے؟ کتنے نوجوان ایسے جو گیم کھیل کر پیسہ کما رہے ہیں، یہ جوا ہے، یہ کیا ہے؟ تو جوئے کے ذریعے پیسہ کمائیں گے تو حرام ہے۔ آج ہمیں یہ خوف ہونا چاہیے کہ کہیں ایسا مال ہمارے پاس نہ آ جائے کہ جو اللہ کی ناراضی کا سبب بنے۔ نوجوان جو شریعت جس کو چاہتی ہے کہ وقت آنے کے اوپر یہ میدان جہاد میں کافروں سے لڑے، مجھے بتاؤ آج کا نوجوان کہ جو گھر پر بیٹھ کر موبائل چلا کر گیم کھیل کھیل کر پیسہ کما رہا ہے، جب جہاد کی بات آئی ہے میدان جہاد میں جائے گا؟ اس کے اندر اتنی ہمت ہوگی کہ جہاد پر جا کر کافروں سے لڑ سکے؟ مر گئی بیچاری، ماں مر گئی، کیسے مر گئی؟ رات میں بیٹے کو بولتی رہی بیٹا مجھے کھانا کھلا دو، بھوک لگ رہی، کھانا کھلا دو، بھوک لگ رہی، پوری رات بیچاری تڑپتی رہی، بیٹے نے کہا صبح ناشتہ کر لینا، یہ زیادہ دور کا نہیں، قریب کا ترنی کا واقعہ بیان، ان کے جنازے میں خود بھی جانا ہوا، صبح ہوگی تو کھا لینا، وہ صبح ہوئی کیا؟ صبح ہونے سے پہلے بیچاری تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ دل اتنے سخت ہو گئے نا یار، اتنے سخت دل ہو گئے کہ ماں باپ کے لیے بھی احساسات ختم ہو گئے۔